لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگ اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، آپ کی ہجرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو کر یہاں تک کہ آپ قبا پہنچ گئے۔ قبا ایک بستی کا نام تھا جو آج بھی موجود ہے۔ جب وہاں پر آپ علیہ السلام پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ علیہ السلام کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ قبیلہ عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے کلثوم بن ہدم، ان کے مکان پر آپ علیہ السلام ٹھہرے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی وہیں ٹھہرے۔ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خبیب بن آصاف کے مکان پر ٹھہرے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کا قیام قبا کے اندر، جب وہاں آپ ٹھہرے تو آپ نے ارادہ کیا اس بات کا کہ یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ تو جن کے مکان میں ٹھہرے تھے آپ نے ان سے تذکرہ کیا اس بات کا کہ میرا ارادہ ہے کہ یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ تو کلثوم بن ہدم انہوں نے کہا کہ میرا مربت ہے۔ مربت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھجوروں کو خشک کر کے اس کے چھوارے بنائے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر مسجد بنائیں، مسجد کی بنیاد رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہاں مسجد کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلا پتھر قبلے کے رخ رکھا آپ علیہ السلام۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آتے گئے اور اس طرح پتھر رکھتے گئے اور مسجد کی بنیاد ڈلی۔ اسی مسجد کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی اول دن سے ہی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اس بات کی یہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ یہاں پر قیام کریں، ٹھہریں آپ، یا آپ یہاں پر نماز ادا کریں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، کیونکہ اس بستی کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو خوب پاکی کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے قبا والوں سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری شان کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے، تمہاری تعریف کی ہے، آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر تمہاری تعریف کی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب ہم استنجا کرتے ہیں تو استنجے میں جہاں ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یوں فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ مسجد قبا، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو بنا کر آتا ہے اور 2 رکعت یہاں پر ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ گویا کہ اس نے عمرہ کر لیا، عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بنفس نفیس بذات خود آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن یہاں پر تشریف لاتے، کبھی سوار ہو کر آتے، کبھی پیدل آتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی سوار ہو کر آتے، کبھی پیدل آتے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ بھی ہفتے کے دن آیا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر آتے، کبھی پیدل آتے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا تذکرہ کیا، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت کا ادا کرنا ایسا ہے جیسا کہ عمرے کا ادا کر لینا، اور گویا کہ عمرے کا ثواب اس کے اوپر دیا جاتا ہے۔ آپ قباء ہی کے اندر تھے ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے پاس آپ امانتیں رکھوا کر آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ امانتوں کو ادا کرنے کے بعد آپ سے یہیں آ کر ملے قباء کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں اور ان کے پیر زخمی ہو رہے ہیں، تھکے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جو صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایڑیوں پر لگایا۔ یہی قباء کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذمہ داری تھی کہ آپ غار ثور تک کھانا پہنچائیں گی، آپ قباء کے اندر موجود تھے، یہ بھی ہجرت کر کر قباء کے اندر وہاں پہنچ گئی۔ ہجرت کرنے والوں کے اندر جنہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، سب سے پہلے اگر کسی کے اولاد ہوئی ہے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہوئی ہے۔ یہاں قباء ہی کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھا اور ان کے منہ کے اندر اپنے لعاب دہن دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آگے جانا چاہتے تھے، کیونکہ مدینے کی یہ ایک بستی ہے قباء، ابھی آپ کو آگے جانا ہے، جہاں آپ کو قیام کرنا تھا، جہاں اللہ کی طرف سے اٹھنے کو حکم تھا رکنے کا، تو آپ نے ارادہ کیا یہاں سے جانے کا۔ تو قبیلہ عمر بن عوف کے سردار آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے آپ کی شان میں کوئی بات ہو گئی؟ آپ یہیں قیام فرماتے، آپ یہیں رکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے آگے جانے کا حکم ہے۔ آپ اس حال کے اندر یہاں سے نکلے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ صفوں کے اندر چل رہے ہیں، اور آپ یہاں سے چلے بنو سالم کے محلے کے اندر پہنچے، تھوڑی ہی دور کے اوپر، جمعہ کا روز تھا، آپ قباء سے چلے، 2 ہفتے آپ نے قیام کیا یہاں پر، تھوڑی دور کے اوپر بنو سالم ایک محلہ تھا، وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 آدمیوں کے ساتھ یہاں پر جمعے کی نماز کو ادا کیا، یہاں پر آج مسجد الجمعہ کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانا چاہتے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی زیارت کے لیے ہیں، آپ کی حمایت کے لیے ہیں، آپ کی نصرت کے لیے ہیں۔ آپ آگے چلتے ہیں، آپ گزرے قبیلہ بنو سالم کے محلے سے، قبیلہ بنو سالم کے سردار آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا یا رسول اللہ، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے قبیلے کے اندر ٹھہریں، بنو سالم کے اندر ٹھہریں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے دین کا ساتھ دیں گے، اب ہمارے یہاں قیام پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة، میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کو کہاں رکنا ہے۔ آپ آگے چلے، بنو بیاضا ایک محلہ تھا، وہ لوگ آئے، ان کے سردار آئے، آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا، فرمایا ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں رکتے اللہ کے نبی، ہم آپ کی خدمت کرتے، آپ کا ساتھ دیتے، آپ کے دین کا ساتھ دیتے، آپ کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم سے وہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں قیام فرمائیں۔ آپ نے پھر اپنی زبان مبارک سے وہی الفاظ فرمائے دعوها فإنها مأمورة، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو تو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ آپ مدینے کے اندر چل رہے ہیں، قبیلے والے آ رہے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے قبیلے کے اندر رکے، اور مدینے کے اندر ایک ہجوم ہے جو حضور کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدائے پاک کی قسم،
وہ بچیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تھا، ان بچیوں کو کسی نے اشعار سکھائے نہیں تھے، ان بچیوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر برجستہ یہ اشعار کہے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ انتظار میں تھے، روز آتے تھے، سوچتے تھے کہ آ جائیں گے، اب آئیں گے، تب آئیں گے، روزانہ انتظار میں تھے۔ حضور کے چہرے کو دیکھا تو بچیوں نے برجستہ کہا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند وادی ثنا سے ہمارے اوپر طلوع ہو گیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ کا شکر ہم پہ واجب ہے جب تک روئے زمین کے اوپر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہو۔ ایھا المبعوث فینا، اے وہ ذات جو ہمارے درمیان میں مبعوث کی گئی ہے، اے وہ ذات جس کو ہمارے طرف بھیجا گیا ہے، جو ہمارے درمیان میں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جئت بالامر المطاع، آپ اس لیے دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کی بات کی اطاعت کی جائے اور آپ کی بات کا ماننا واجب ہے۔ یہ مدینے کی بچیاں بھی سمجھ گئی تھی کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ مدینے کی بچیاں بھی سمجھ گئی تھی کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایھا المبعوث فینا، اے وہ ذات جو ہمارے درمیان میں بھیجے گئے ہیں، وہ اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ جس دین کو لے کر آئے اس دین کے اوپر چلا جائے۔ آپ آگے چلتے ہیں، بنو ساعدہ ہے، اور پھر آگے چلے بنو نجار ہے۔ وہ بچیاں کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی شان کے اندر اشعار پڑھنے لگی: نحن جوار من بنی نجار، ہم بنی نجار کی ننھی منی بچیاں ہیں۔ یا حبذا محمد من جار، ہائے خوش قسمتی ہمارے لیے، کیا ہی اچھے پڑوسی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر صحابہ کہہ رہے تھے: جا نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، جا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ اکبر۔ صحابہ کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مدینے والوں کو جتنی حضور کی آمد سے خوشی ہوئی، میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کا ذرہ ذرہ روشن تھا، اور حضور کی جس دن وفات ہوئی ایسا لگتا تھا مدینے پر تاریکی چھا گئی۔ یہ آپ کا استقبال تھا مدینے کے اندر۔ بنو نجار کے اندر آپ کی اونٹنی ہے، قبیلے والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہر جائے۔ آپ کی اونٹنی چلی، ایک جگہ پر بیٹھتی، آپ اترے نہیں، پھر وہ اونٹنی اٹھتی ہے، آگے جاتی ہے، پھر واپس اسی جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب جس جگہ کے اوپر یہ اونٹنی آ کر بیٹھی ہے، یہ بنو نجار قبیلہ ہے، اور جن کے مکان کے اوپر آ کر بیٹھی ہے یہ خالد بن زید رضی اللہ عنہ، جنہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا مکان ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً آپ علیہ السلام کا سامان لیتے ہیں اور فوراً اپنے گھر کے اندر سامان کو لے کر جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات آئے گی۔